السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، ان کے حواریوں کی چل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان کا نزول، اس کی بات ہوئی۔ اس میں ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان، اس کو نازل کرنا، اس کے متعلق، اس کے نزول سے متعلق آرزو کرنا حواریوں کی، اس سے مطلب کیا تھا۔ اس میں ہم نے بتایا کہ ایکچولی اس سے مراد نظام ہے، اللہ کا نظام ربوبیت، جو سارے انسانوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے، جس میں انسانوں کی غلامی اور محتاجی نہیں ہوتی، لوگ آزادانہ اپنا معیشت کا نظام چلاتے ہیں اور اپنی عزت اور وقار کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں، کسی کے محتاج اور دست نگر نہیں رہتے۔ یہ ہے وہ نظام مائدۃ من السماء۔ تو اس کے نازل کرنے کی حواریوں نے درخواست کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے یہ جو آیت ہے، اس میں بھی آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ الفاظ ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، جو کچھ حواری خواہش آرزو کر رہے تھے۔ اب اس کے جواب میں اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جو دیا گیا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا کہا؟ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ اب یہ دیکھیں، انہیں اللہ سے آرزو کی، حواریوں نے درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آرزو کی، دعا کی، کیا؟ انزل علینا، تو ہم پر نازل کر۔ یہاں پر پھر سمجھ لیں یہ مجازی معنوں میں ہے، یہ نہیں کہ واقعی وہ دسترخوان نازل ہوا، نازل کر، تو ہم پر نازل کر۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانے کا دسترخوان۔ تو اس میں ہم نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ نظام ربوبیت ہے۔ ربوبیت یعنی نشو نما، نشو نما کا نظام، کہ سب انسانوں کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، وقت کے اوپر بوقت ضرورت کھانا ملے۔ یہ ہے نظام ربوبیت، اس کا ایک نظام ہے۔ یہ ایسے تو نہیں کہ وہ منہ میں چلا جائے گا کھانا، آپ خواہش کریں گے، اس کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر۔ تو تب یہ پھر وہ ریاست کے عوام اس قابل ہوتے ہیں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے ان کو رزق ملے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے نظام ربوبیت، یہاں پر نظام کی بات ہو رہی ہے۔ ایک نہیں کہ کوئی تھال کے اندر وہ کھانا آیا اور انہوں نے کھا لیا، یہ نہیں ہے، یہ میننگ نہیں ہے۔ جیسا کہ روایات کے اندر، تفاسیر کے اندر یہی کچھ ہے، اور بھری پڑی ہیں وہ تفاسیر۔ قرآن کریم کے جو پیغام ہے اس کو ڈیپلی سمجھا کریں کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن کریم سطحی باتیں نہیں کرتا، اس طرح کی وہ جادو نگری کی کتاب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کھانا مانگا اور آسمان سے کوئی کھانے کا دسترخوان یا تھال نازل ہو گیا، انہوں نے کھا لیا، پھر آگے کیا کریں گے؟ وہ تو انہوں نے کھا لیا۔ یہ بات نہیں ہے، یہاں پر قانون نظام کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ نافذ ہو تو پھر ان کو اس طرح سے روزی روٹی ملے کہ جس میں وہ کسی کے محتاج، کسی کے غلام نہ رہیں۔ تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان تو نازل کر، ہم نے بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور آگے وہ لفظ آ رہا ہے عید کا، یہ یہیں پہ ہی آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا۔ تو آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ تکون لنا عیدن، کہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، عید جشن مسرت
وہ بن جائے ہمارے لیے۔ یہ عید کا لفظ یہیں پہ آیا ہے۔ اب ہم نے جو عیدین بنائی ہیں یا عیدیں بنائی ہیں، عیدین دو ہو گئیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ دو ہو گئیں۔ تو اس کے علاوہ اگر دوسرے جو ہیں وہ لے لیے جائیں فرقے، تو ان کے ہاں وہ عید میلاد النبی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے جو اہل تشیع فرقے ہیں ان کے علاوہ اور بھی عید غدیر آ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری عیدیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں۔ قرآن کے اندر تو کسی عید کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہر مسلک نے، ہر فرقہ نے اپنے اپنے وہ روایات کی روح سے اپنی اپنی عیدیں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن میں عید کا لفظ یہیں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ یہ جشن مسرت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ جب وہ نظام نازل ہو جائے، آسمانی نظام جس میں سب لوگوں کو رزق ملنا ہے، اگر یہ اس کے قوانین ضابطے نازل ہو جائیں اور زمین کے اوپر یہ نافذ ہو جائے، سب کو عزت وقار کے ساتھ کھانا ملنے لگے، روزی ملنے لگے، کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، کوئی کسی کا غلام نہ رہے، اپنی مرضی سے وہ کمائیں اور کھائیں، تو کہتا ہے یہ ہے عید۔ اب یہ دیکھیں قرآن عید کس کو کہہ رہا ہے، اور ہم نے عید کن چیزوں کو بنا لیا، پھر ان کے خطبے بھی بنا لیے، پھر اس کی وہ ساری چیزیں چل پڑیں۔ مذہب میں یہی ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو لیتے ہیں اور پھر ان سے اپنی اصطلاحی میننگ وضع کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر مذہب کی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کاروبار ہوتا ہے۔ بہت بڑا کاروبار ہے یہ جو عیدیں ہیں، یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ وہ اہل سنت کی ہوں، اہل تشیعوں کی ہوں، بہت بڑے کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ تو چل رہی ہیں یہ چیزیں، معاشرے کے اندر اس کے اثرات بھی بہت گہرے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم اشارتاً ہی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے وہ عید بن جائے، یعنی جشن مسرت بن جائے۔ ظاہر ہے جب عزت کے ساتھ روزی ملے، اس سے بڑا جشن مسرت یا عید کیا ہوگی؟ دیکھتے ہیں قرآن کریم عید کس کو بولتا ہے، اور اس عید سے متعلق وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو پیچھے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کہتا ہے کہ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی یہ جو جشن مسرت ہے، یہ جو عید ہے، یہ ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی ہو، یعنی اس کا جو سلسلہ ہے وہ عارضی نہ ہو، یہ چلتا رہے۔ جو پہلے آئے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ مند ہوں، فیض یاب ہوں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، پچھلے جو ہیں، وہ بھی، سب کو ان کا فائدہ ملے۔ یہ ایسی عید ہو، ایسی جشن مسرت ہو، ایسا نظام ہو کہ سب لوگوں کو ہی اس سے فائدہ ملے، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں کہ صرف ہم ہی فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھی یہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سارا فائدہ مل جائے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو پچھلے ہیں، جو پہلے ہیں اور جو پچھلے ہیں، سب کو ملے، صرف ہمیں ہی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں خیر خواہی کے جذبات، جو سارے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ وَآیَةً مِنْکَ، اور وہ ہو تیری طرف سے نشانی۔ کس چیز کی؟ وہ جو نظام ہے نا ربوبیت کا، اس کی صداقت کی نشانی، کہ جب وہ قائم ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمیں آزادی، خوشی اور مسرت ملے گی، تو یہ نشانی ہوگی کہ واقعی یہ نظام جو ہے یہ صداقت پر مبنی ہے، سچا نظام ہے، جبھی تو ہمیں یہ سارے ثمرات، یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ورنہ نہ ہوتے۔ تو وہ ہو تیری طرف سے نشانی، یعنی تیرے نظام کی عملی صداقت کی نشانی ہو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ورزقنا، اور تو ہمیں رزق دے، یعنی اپنے نظام ربوبیت کے تحت تو ہمیں رزق دے۔ رزق ہمیں
جو ہمارے جو آقا بن بیٹھے ہیں، جو ظالم بادشاہ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو ملوک ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے ہاتھوں سے نہیں، تیرے نظام ربوبیت کے تحت تو ہمیں رزق دے۔ ہم تو ان کی محکومی میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم آزاد ہو جائیں اور تیرا نظام نافذ ہو جائے، ہم تیرا نظام نافذ کریں اور اس نظام کے تحت ہم آزادی کے ساتھ کھائیں اور پئیں۔ آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، جب تیرے ہی نظام ربوبیت کے تحت ہمیں رزق ملے گا، تو یہ نشانی ہوگا، تیرے نظام کی صداقت کی نشانی ہوگا۔ یہ چیز یہ گواہی دے گی کہ واقعی اللہ کا دیا ہوا نظام ربوبیت جو ہے وہ سچا ہے، اسی میں انسانیت کی عزت ہے، وقار ہے، ان کی آزادی ہے، خود مختاری ہے، انا ہے، غیرت ہے، حمیت ہے۔ باقی جتنے بھی نظام ہیں، کسی بھی نظام کے تحت جب انہیں روزی روٹی ملے گی، اس میں ان انسانوں کی عزت و وقار، ان کی خودداری قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔